بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اس میں گناہ کا، نافرمانی کا عنصر موجود ہے۔ انسان سے غلطی ہو جانا، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جانا بعید نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی کا امکان ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین انسان وہ ہے جس سے اگر غلطی ہو جائے انجانے میں، بے علمی میں، بے خبری میں یا بھول سے، وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوا، اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتا ہوا، وہ فوراً اپنی غلطی سے، گناہ سے اور اللہ رب العزت کے نافرمانی سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان کا شیوہ ہے، اور اسی سے بندہ مومن مسلمان کے ایمان کی اور روز آخرت پر اس کے یقین کی گواہی ملتی ہے۔ جس قدر انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر، روز آخرت پر، حشر نشر پر، حساب و کتاب پر اور جنت اور جہنم پر مضبوط ایمان ہوگا، اسی قدر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے انجانے میں کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو وہ اسی قدر اللہ رب العزت سے جلدی توبہ کرتا ہے، اور یہی شیوائے مسلمانی اور اہل ایمان کی خاص صفت ہے کہ گناہ ہونے کے بعد وہ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں۔ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ کھڑا ہو، اور وہ فوراً اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ ڈرتا ہوا اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، کافر ہے، اس کے لیے گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ دن رات گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اس کے ہاں گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے ہاں گناہ صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھے تو وہ یوں اس اشارے سے اڑا دے۔ توبہ بہت بڑا معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی رحمت ہے کہ اگر انجانے میں، بے خبری میں، بے علمی میں غلطی ہو جائے، بندہ مومن مسلمان صدق کے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بھی انسان کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر، اللہ رب العزت کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی والی زندگی چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان اور صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس توبہ کی وجہ سے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ رب العزت ایسے صاحب ایمان کی سابقہ تمام گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو اللہ رب العزت صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے خالص، سچی اور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، تمہاری سچی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں اپنی جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے۔ تو ایسی توبہ جس کی وجہ سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
اور انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور اس کے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ نصوح کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اگر گناہ کا تعلق جس گناہ سے، جس نافرمانی سے انسان مسلمان توبہ کر رہا ہے، اگر اس گناہ کا تعلق توبہ کرنے والے انسان اور رب تعالیٰ سے ہے، یعنی انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی خالصتاً نافرمانی ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا کلمہ کفر ہے، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، شرک ہے، اگر اس طرح کے گناہ سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز، ان یقلع عن المعصیت، جس گناہ سے انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو، اس نافرمانی کو وہ چھوڑ دے، اس سے باز آ جائے۔ وَإِن يَنْدِمَ عَلَىٰ فِعْلِهِ، دوسری چیز کہ وہ جو اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی والا اس نے کام کیا ہے، اور جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس پر وہ شرمسار ہو، شرمندہ ہو اور نادم ہو، اللہ رب العزت کے سامنے شرمسار ہو کہ باری تعالیٰ واقعی میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اس پر شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں۔ تیسری چیز، ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، وہ پختہ عزم کرے اور عزم مصمم کرے کہ زندگی بھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 شرطیں ایسے گناہ سے توبہ کے لیے ضروری ہیں جس گناہ کا تعلق گناہ گار انسان اور اس کے خالق مالک رب سے ہو۔ لیکن اگر گناہ کا تعلق انسانوں کا آپس میں ہو، انسان کسی ایسے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے جس گناہ کا تعلق آپس میں انسانوں سے ہے، کہ اس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اگر ایسے کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے انسان تو اس کے لیے ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ جو اس نے جس انسان پر ظلم کیا ہے، جس کا مال غصب کیا ہے اور جس پر ظلم و زیادتی کی ہے، توبہ کرنے والا اس انسان سے بھی معافی مانگے اور اس کی جو اس کا جرم ہے اس کی تلافی کرے۔ اگر کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، مال و دولت پر قبضہ کیا ہے، تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ حقیقی اور اصل مالک کو واپس کرے۔ کوئی زمین کا پلاٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو انسان جو اس کا اصل مالک ہے اس کو واپس کرے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اس نے حرام مال، حرام ذریعے سے مال ہتھیایا ہے، وہ مال پر بھی سانپ بن کے بیٹھا رہے اور رب تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق دے کہ اگر ہم سے کوئی انجانے میں، بے علمی میں، بے خبری میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جلدی سے جلدی اس گناہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ اگر ہم بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو ہم گناہوں سے پاک ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کا اور خوشنودی کا حقدار ٹھہرائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔